السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا اللہ رب شفینا مولانا محمد صلی محمد علیہ وبارک وسلم، وسلم، نحن صلاة و عباد سلام محمد علیک یا صلی رسول علیہ اللہ صلی وسلم۔ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شب رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ نے بہت ہی محبتوں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، جستجوؤں کے ساتھ، بہت ہی زیادہ اپنی امیدوں کے ساتھ اس پروگرام کو آپ نے منعقد کیا ہے۔ یقیناً جب کسی ایسے گاؤں میں پروگرام ہوتا ہے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ بچہ بچہ پروگرام میں پہنچا ہوا ہے، اور ہر کوئی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب ماشاءاللہ خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ یقیناً ہونا بھی چاہیے۔ اللہ پاک آپ کی خدمتوں کو قبول فرمائے، آمین اور آپ بار بار ایسے پروگرام کریں انشاءاللہ۔ جس پروگرام کے اندر اللہ کا ذکر ہو، اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہو، اس کے محبوب بندوں کا ذکر ہو۔ یقیناً یہ محفل جو ذکر خدا، ذکر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سجائی جاتی ہے، یہ ایک صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے محفل نہیں ہوتی ہے، یہ ایک بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ ہمارا یقین بھی یہی ہے، اور ہمیں جو تعلیم مصطفیٰ ملی ہے وہ بھی یہی ہے۔ حدیث پاک میں بھی یہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایسی محفل سجتی ہے نا تو ایسی محفلوں کو اللہ کے معصوم فرشتے اپنے نورانی پروں سے ڈھانک لیتے ہیں۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ اب بظاہر تو ہم ٹھنڈے موسم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی بھینی بھینی ہوائیں آ رہی ہیں، لیکن وہ فرشتے جنہوں نے اپنے پروں سے اس نورانی محفل کو ڈھانک رکھا ہے، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں کہ ہم ہر چیز کو دیکھ لیں۔ لیکن جب اس رسول کے کہنے پر خدا ایک ہے یہ مان لیا، ہم نے تو نہیں دیکھا نا خدا کو، نہیں دیکھا نا، انہوں نے کہہ دیا خدا ایک ہے، ہم نے مان لیا، تو اب ہمیں ان کی ہر بات کو، ہر ادا کو دل سے تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اس محفل کے تعلق سے مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ جب اس محفل سے وہ فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ کریم پوچھتا ہے، فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے، مولا زمین پر تیرے بندوں نے تیرے اور تیرے محبوب کی یاد میں، تیرے اور تیرے محبوب کی ذکر کی محفل کو سجا رکھا تھا۔ وہ رب کریم جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جس سے تو کچھ چھپا ہوا ہے ہی نہیں، وہ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے، فرشتوں میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا وہ تجھ سے تیری جنت کے طلبگار تھے، اور وہ تجھ سے جہنم کی پناہ مانگ رہے تھے۔ رب فرماتا ہے، کیا انہوں نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے، مولا نہیں، اگر دیکھ لیتے تو تیرے حکم سے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہلتے۔ رب فرماتا ہے، فرشتوں گواہ رہنا، اس محفل میں جتنے بھی آئے تھے میں نے سب کی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو ایسی محفلیں قسمت والوں کو ملتی ہیں۔ شاعر بھی بڑے مست انداز میں کہتا ہے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، سبحان اللہ۔ محبوب کی محفل کو
محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ آتے ہیں وہی جن کو. آپ جواب دیجئے. دیکھیے مجھے تو بولنا ہے ہی ہے، میں چپ رہوں گا تو محفل چپ ہو جائے گی، لیکن آپ اگر بولیں گے نا تو اینڈ تک جاگتے رہیں گے، سبحان اللہ ایکٹیو رہیں گے، سبحان اللہ اور آپ کی تمنا یہ رہے گی اور سنتے رہیں. اور اگر بت بن کے بیٹھ گئے چپ چاپ، پھر اس کے بعد یہی انتظار کریں گے حضرت ختم کب کریں گے، جانا ہے. تو یہ محفل آپ چاہیں تو کل تو یہاں واپس نہیں سج سکتی نا، یا کل رات میں پھر کوئی محفل کرنے والے ہو آپ؟ جواب دیجئے، مجھے جواب دیجئے. نہیں کرنے والے ہو نا؟ تو آج کی اس محفل کو سکسیز کرو، کامیاب کرو اسے، اور اس کی کامیابی کے اندر آپ کو اٹھ کر کے اچھلنا کودنا نہیں ہے، آپ کو اپنی زبان سے سبحان اللہ کہنا ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنا ہے، ماشاء اللہ آپ کو نعرہ تکبیر و رسالت کی صدائیں بلند کرنی ہیں. اس سے یہ محسوس ہوگا کہ آپ واقعی محفل کو کامیاب کرنے کے لیے آئے ہیں. اگر آپ خاموش بیٹھے رہیں گے، میرا انتظار کریں گے کب ختم کرنے والے ہیں، تو پھر انتظامیہ اگلی مرتبہ سوچے گی کس کو بلائیں، ہے نا؟ دیکھیے ذکر بھی میں کر رہا ہوں اور سبحان اللہ صرف میں بولتا رہوں گا تو پھر آپ کس لیے ہیں؟ ایک ذمہ داری مجھے دیں، ایک آپ لوگ لیں. سبحان اللہ کہیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ تو پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ دونوں ہاتھوں کو بلند کریں. یا رسول اللہ ابھی بھی کچھ ہاتھ مجھے نظر آ رہے ہیں بلند نہیں ہوئے ہیں. نبی کے نام پہ کرنا ہے. یا رسول اللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو مدینے لے کے جائے. آمین آمین اللہ وہ دن دکھائے کہ ہم سب مدینے جائیں، آمین اور یقیناً جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جو مدینے کی تمنا میں رہتا ہے، جیتے جی اگر وہ نہ بھی جا پائے تو جیسے اس کی روح نکلتی ہے، مدینے کے تاجدار اسے اپنے قدموں میں بلا لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر
سبحان الله وأما بنعمة ربك فحدث سبحان الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم سبحان الله سبحان الله سبحان بلند آواز سے کہیے سبحان الله اور بلند آواز سے سبحان الله اور بلند آواز سے سبحان الله اس چاروں طرف کی فضا کو ہوا کو ماحول کو اس چیز کا گواہ بنا لیں کہ زمین کے اس حصے پہ بیٹھ کے ہم نے اللہ کا ذکر کیا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک بات بتاؤں پھر میں آگے چلوں. انسان گناہ کے لیے جس جگہ کو گواہ بناتا ہے، جو زمین کا حصہ جس پر وہ گناہ کرتا ہے، اس انسان کے انتقال کے بعد وہ حصہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے جس نے مجھے ناپاک کیا تو نے اس کو اٹھا لیا. لیکن اگر کوئی ایسا انسان جو سبحان اللہ کی تسبیح سے، ماشاء اللہ اور الحمدللہ کی تسبیح سے کسی جگہ پر بیٹھ کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، سبحان اللہ جب وہ اٹھ کے وہاں سے جاتا ہے تو وہ جگہ بے چین ہو جاتی ہے. وہ دعا کرتی ہے مولا تو اسے آباد رکھ، اس نے مجھے تیرے ذکر سے آباد کیا ہے. سبحان اللہ کل دن میں اگر میں آپ کو یہاں بٹھاؤں گا تو آپ میں سے کوئی نہیں بیٹھے گا، نہ یہ بیٹھیں گے نہ یہ بیٹھیں گے. کل رات میں بھی آپ نہیں بیٹھیں گے. آپ کو بٹھانے کے لیے بہت بڑا انتظام کرنا پڑتا ہے. پہلے سید صاحب تاریخ کے لیے چکر کاٹتے ہیں، پھر تاریخ ملتی ہے تو پوسٹر بنتے ہیں، پھر پوسٹر بنتے ہیں تو اعلان کیے جاتے ہیں، پھر اعلان کرنے کے بعد لے کر کے آتے ہیں، پھر اس کے بعد اسٹیج سجایا جاتا ہے،
پھر دری بچھائی جاتی ہے، پھر پردے لگائے جاتے ہیں، پھر مائک منگوایا جاتا ہے، تب جا کر کے آپ یہاں بیٹھتے ہیں۔ آپ کو اتنا آسان لگتا ہے گھر سے اٹھ کے آئے آ کے بیٹھ گئے، ایسا نہیں ہے، بہت مشکل سے آپ بیٹھتے ہیں یہاں پہ، اور بیٹھ بھی جائیں تو یقین نہیں کہ اینڈ تک بیٹھیں گے، یہ بھی کوشچن ہے۔ بیٹھ بھی گئے تو یقین نہیں، بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو سلام پہلے سلام پر آتے ہیں اور کھڑے ہو کے سلام پڑھ کے واپس جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، انشاءاللہ آپ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے آج، انشاءاللہ، کیونکہ زیادہ لمبی محفل نہیں ہوگی، انشاءاللہ۔ جتنا آپ جلدی ہیں اس سے کہیں زیادہ جلدی میں رہوں گا، لیکن آپ اس محفل کو، اس جگہ کو گواہ بنا لیں کہ ہم نے اس جگہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا ہے، وہ زمین کا حصہ آپ کے لیے دعا کرے گا، وہ زمین کا حصہ آپ کے لیے دعا کرے گا، مولا تو اسے آباد رکھ جس نے مجھے تیرے ذکر سے آباد کیا ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے یہ تو سنا ہوگا نا کہ درخت جب تک ہرا رہتا ہے سبحان اللہ، وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا بے ہے۔ شک، اگر ہمیں بھی ہرا بھرا رہنا ہے، سبحان اللہ، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہرے بھرے رہیں، تو اس کا ذکر کرتے رہیں، سبحان کیونکہ یہ بات میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ سب کا سب جو بھی کچھ ہے سب اللہ کا ہے، بے شک، ہم بھی اللہ کے ہیں، بے شک، یہ کائنات اللہ کی ہے، بے شک، تو اس کا ذکر کرتے رہیں گے۔ غوث اعظم نے اس کا ذکر کیا سبحان اللہ، تو وہ زمین کے اوپر بھی زندہ تھے، آج اندر چلے گئے ہیں تو بھی ان کا عالم وہی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت سلو سبحان اللہ بولتے ہیں آپ لوگ، کیوں؟ زور سے بولو نا۔ سبحان اللہ، تو جو اس کا ذکر کرتے کرتے دنیا سے چلا بھی جائے تو برباد نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ تو دنیا سے جانے کے بعد بھی اگر کوئی آباد ہوتا ہے اس کے ذکر سے، تو اگر ہم اس کا ذکر کریں گے تو کیا دنیا میں آباد نہیں ہوں گے؟ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کریں گے نا ذکر انشاءاللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ گئی کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سبحان اللہ تاج والے دیکھ کر تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ پاک 10 گنا معاف فرماتا ہے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے 10 درجات اس کے بلند فرماتا ہے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں گئے تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا تو گئے نور تیرا تو گئے نور تیرا سب گھرانہ نور کا مولاي صل وسلم دائما 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 ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم کاف کے سوہاد ہیں یا ابرو آنکھیں عین صاد کاف گایا عین صاد ان کا چہرہ نور کا اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل ہو گئی غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ناز کر تو اے حلیمہ ناز کر تو اے
حلیمہ سرور کونین پر کر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی کہہ کے دیوانہ مجھے ٹھکرا دیا سب نے مگر میرے آقا کو میری دیوانگی اچھی لگی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی مولایا صلی وسلم دائما دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے وہاں تک کوئی آواز بند نہ ہو سب کی آوازیں جاری ہو صرف خواتین اپنے من میں پڑھیں مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں صلی اللہ اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام زینت عرش الصلاة والسلام رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاة والسلام سر قلم کر دو میرا یا کاٹ دو میری زبان میری نس نس میں بسا گئے میری نس نس میں بسا گئے الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جفن غوث العظم بلبل باغ مدینہ بلبل باغ مدینہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا
کھلا دیے گئے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، جس راہ چل گئے چل گئے، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، ان کے نثار کوئی، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں وہ، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں وہ، جب یاد آ گئے جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، اللہ کیا جہنم، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، دولہا سے اتنا کہہ دو، دولہا سے اتنا کہہ دو، پیارے سواری روکو، دولہا سے اتنا کہہ دو، پیارے سواری روکو، مشکل میں گئے باراتی، مشکل میں گئے باراتی، پرخار وادیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، آنے دو یا ڈبو دو، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، سبحان اللہ، اور میرے کریم سے گر، میرے کریم سے گر، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے گئے، دربے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے
کھلا دیے گئے ملک سخن کی شاہی ملک سخن کی شاہی ملک سخن کی شاہی ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے جس سمت آ گئے اسی کے بٹھا دیے ان کی مہکنے دن دے اونچے کھلا دیے گئے ان کی مہکنے دن دے اونچے کھلا دیے سبحان اللہ سبحان اللہ محبت سے کہیں یا رسول اللہ رسول اللہ زور سے کہیں یا رسول اللہ اور زور سے کہیں پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اولی کلامنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخری کلامنا۔ اس درود پاک کی برکت یہ ہے کہ اب سے لے کر صبح صادق تک فرشتے ہمارے نامہ اعمال میں درود پڑھنے کا ثواب مسلسل لکھتے رہیں گے۔ سبحان اللہ درود پڑھنا، سلام پڑھنا، ہر ایک پل ان کا نام پڑھنا، سبحان اللہ درود پڑھنا، سلام پڑھنا، ہر ایک پل ان کا نام پڑھنا، جو عرض کرنا انہی سے کرنا، سبحان اللہ جو عرض کرنا انہی سے کرنا، سکھایا رب نے ہمیں یہی ہے۔ سبحان اللہ میں مانتا ہوں اے عقل والو، میں مانتا ہوں اے عقل والو، میرا محمد خدا نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں اے عقل والو، میرا محمد جواب دو نا، میرا محمد خدا نہیں ہے خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ سبحان اللہ وہ خوشبوئے زلف مصطفیٰ ہے کہ مشک بھی ہیں جس کے آگے مہکتی گلیاں یہ کہہ رہی ہیں، مہکتی گلیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ سواری ان کی اے ختم رسل سبحان اللہ مکی مدنی اے ختم رسل مکی مدنی اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسل اے ختم رسل اے ختم رسل اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسل اے ختم رسل اے ختم رسل اوصاف تو سب نے پائے گئے پر حسن سراپا کوئی نہیں اوصاف تو سب نے پائے گئے پر
پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء پھر کیا بات ہے۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسل، اے ختم رسل، دل کس کو دکھائے چیر کے غم، دل کس کو دکھائے چیر کے غم۔ عصیاں کا مداوا کون کرے، عصیاں کا مداوا کون کرے۔ اے رحمت عالم، رحمت عالم تیرے سوا، اے رحمت عالم تیرے سوا، اے رحمت عالم تیرے سوا۔ دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسل، اے ختم رسل، اے ختم رسل، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے، ذیشان نبی ہے، ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہ کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسل، 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 اے ختم رسل۔ خیرات محمد سے پاک کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، خیرات محمد سے پاک کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، کس ناز سے کہتے ہیں منگتے۔ دکھیوں پہ کرم کرنے والا، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسل، اے ختم رسل، اے ختم رسل، ہو جائے اگر ایک چشم کرم، ہو جائے اگر ایک چشم کرم، ہو جائے اگر ایک چشم کرم، محشر میں ہماری لاج رہے۔ ہو جائے اگر ایک چشم کرم، محشر میں ہماری لاج رہے۔ اے شافع محشر تیرے سوا، اے شافع محشر تیرے سوا، بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسل، اے ختم رسل، مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اپنی بغن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی سرور کا پیارا دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا گئے وہ جو بلال حبشی گئے سرور دی کا پیارا گئے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا گئے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر لب پر پھر بھی جاری تھا بولو لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ جھوم کے کہہ دے سبحان اللہ بلند آواز سے کہہ دے یا رسول اللہ کہ قادری آستانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جگہ پل رہے ہیں جہاں سے پل رہے ہیں جگہ سے یہ دونوں جگہ وہ سخی آستانہ سلامت رہے وہ سخی آستانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے
مردوں کے سر پر سایہ فکن، درد مردوں کے سر پر ہے سایہ فکن، درد مردوں کے سر پر ہے سایہ فکن، آپ کا شامیانہ سلامت رہے، آپ کا شامیانہ سلامت رہے، آپ کا شامیانہ سلامت رہے، تم سے منسوب ہے زندگی کا نثار، تم سے منسوب ہے زندگی کا نثار، تم سے منسوب ہے منسوب ہے زندگی کا نثار، حشر تک یہ فسانہ سلامت رہے، حشر تک یہ فسانہ سلامت رہے، قادری ہاں سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، یہ نکیرین بولے مجھے قبر میں، یہ نکیرین بولے مجھے قبر میں، مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا دیوانہ مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے، حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، آپ کا آنا جانا، بولو نا آپ کا آنا جانا سلامت رہے، ہے قیامت تلک ہر زمانہ تیرا، ہے قیامت تلک یہ زمانہ تیرا، تیرا ہر ایک زمانہ سلامت رہے، تیرا ہر ایک زمانہ سلامت رہے، غوث کی محفلیں پھر سے سجنے لگے، پیچھے والے بھی کچھ کہہ دیں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، غوث کی محفلیں غوث کی محفلیں پھر سے سجنے لگی، سنیوں کا گھرانہ
नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल आज़म, जश्न गौसुल आज़म, मद्दाह खैरुल अनाम, मद्दाह खैरुल अनाम, बुलबुले बागे मदीना, बुलबुले बागे मदीना, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौस की महफिलें, गौस की महफिलें, गौस की महफिलें, गौस की महफिलें फिर से सजने लगी, सुन्नियों का घराना सलामत रहे, सुन्नियों का घराना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे, इतरते फातिमा पर उजागर निसार, इतरते फातिमा पर उजागर निसार, इतरते फातिमा पर उजागर निसार, सैयदा का घराना सलामत रहे, सैयदा का घराना सलामत रहे, मुस्तफा सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे। झूम के कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह, तड़प के कह दे या रसूल अल्लाह, पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अददा माफ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतम बेदवामी मुल्किल्लाह। इस दुरूद की फ़जीलत यह है कि अगर कोई बंदा मोमिन एक बार पढ़े तो अल्लाह करीम उसे 6 लाख दुरूदों का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कैसी महफिल है। अल्लाह, एक दुरूद अगर अल्लाह की बारगाह के अंदर हमने पढ़ा, ज़िंदगी में एक ही अगर पढ़ा, दुरूद तो कबूल ही होता है, इसमें कोई शक ही नहीं है। यही तो वो गारंटेड इबादत है कि जिसके करने वाले को यकीन होता है कि ये मैंने किया और कबूल है। लेकिन भाई होना सुननी चाहिए, मसला ये है। सही बात है, कबूल है, चलते पढ़ो कबूल, बैठ के पढ़ो कबूल, फिरते पढ़ो कबूल, बिस्तर पे लेट के पढ़ो कबूल, बाजार में टहलते हुए पढ़ो कबूल, सुभान अल्लाह, अपनी दुकान में बैठ के पढ़ो तो भी कबूल। बेशक सुभान अल्लाह, लेकिन पढ़ते नहीं है ना। सही बात है। अब सुभान अल्लाह की आवाज़ नहीं आई है। अभी मैंने आपको नात में एक दुरूद पढ़ाया, बहुत मुख्तसर दुरूद है लेकिन दुरूद है, बेशक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी देर लगी? 4-5 घंटे लगे। लेकिन अगर ये हमारी ज़बान पर जारी हो जाए, ज़बान पर जारी हो जाए तो हम हर आन हर घड़ी उठेंगे तो कहेंगे सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़ायदा क्या होगा? मेरे आका रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनकी हमने आज नात की महफिल सजा रखी है ना, वो नबी कल क़यामत के दिन के ताल्लुक़ से फ़रमाते हैं कि जिसने सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद पढ़ा
وہ قیامت میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوگا. سبحان اللہ. قیامت میں قریب ہوگا, دنیا میں بھی نہیں فرمایا. قیامت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی آنے والے ہوں گے سب موجود ہوں گے, سب کی امتیں موجود ہوں گی. لیکن اس وقت حضور سے اگر کوئی سب سے زیادہ قریب ہوگا تو وہ ہوگا جس نے حضور پر سب سے زیادہ درود پڑھا ہے. سبحان اللہ. تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہر محفل سے ہمیں ایک سبق لینا چاہیے. یہ محفلیں جو سجتی ہیں صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہیں. یہ محفل میں اور اس محفل میں رات دن کا فرق ہوتا ہے. اس محفل کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ محفل ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہے. سبحان اللہ. ہماری زندگی میں یقیناً ایک نہیں کئی محفلیں آئی ہوں گی, لیکن ہم نے ہر محفل کو آ کر کے یا تو بیٹھ کر کے یا اپنی مرضی سے گزار دیا. کاش ہم ایک محفل سے ایک بات کو چن لیتے, سبحان اللہ. ایک ہی بات کو. صرف پوری محفل یاد نہ رہتی ہمیں, صرف ایک بات کو ہم اپنے دل میں بٹھا لیتے کہ اس محفل سے یہ بات میں اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا, آج کے بعد میں اس بات پہ ہمیشہ عمل کروں گا. تو میں سمجھتا ہوں کم سے کم 20-25 باتیں تو آج ہماری زندگی میں شامل ہوتی نا. لیکن ہم نے ہمیشہ اگنور کیا. آج سے اگنور نہیں کریں گے, انشاءاللہ. کیونکہ زمین پر رہنے سے زیادہ, زمین پر کام آنے سے زیادہ ہمیں آگے کا کام کرنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ حضور کی محبت ہے. حضور کی محبت درود سے بڑھتی ہے. آپ کثرت سے درود پڑھتے رہیں, کثرت سے آپ درود پڑھیں گے, کیا کریں گے؟ کثرت سے اگر آپ درود پڑھیں گے تو آپ کی زبان میں اللہ تاثیر عطا فرمائے گا. لیکن ہم اپوزٹ ہیں بالکل. ہم کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں, درود نہیں پڑھتے ہیں. کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں, جب چاہتے جھوٹ بول دیتے ہیں. ہمیں جھوٹ بولنے کے بعد احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے کہا کیا ہے. ایک ہوتا ہے نا, انسان کو سوچتا ہے میں نے غلط کہا ہے, لیکن آدمی سوچتا ہے اچھا ہوا اس کو تو میں نے پٹا دیا. خوش ہوتا ہے دل سے جھوٹ بول کر کے, جبکہ اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ کی لعنت لے کے مسلمان خوش ہو, کیسے پوسیبل ہے یہ؟ اس کا مطلب ہمارا ایمان بہت ہی زیادہ ویک ہو چکا ہے. درود پڑھیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ ایمان مضبوط ہوگا, کیونکہ درود حضور سے قریب کرے گا, حضور خدا سے قریب کریں گے. اعلیٰ حضرت یہی تو کہتے ہیں, ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے. ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھیں گے نا. آج کی محفل کا سبق بھی یہی ہے. کیا ہے؟ درود پڑھیں گے. بڑا درود اگر آپ پڑھتے ہیں, میں نے پہلے ایک درود پڑھایا کہ اس کو ایک مرتبہ پڑھنے سے 6 لاکھ درودوں کا ثواب ملتا ہے. وہ پڑھیں, آپ کی مرضی. اس سے بڑے درود بھی اگر آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ درود جو میں نے آپ کو اخیر میں بتایا, سارا دن اپنی زبان پر اس کو جاری کر لیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا, آپ کو اللہ جھوٹ سے بچا لے گا. سبحان اللہ. زبان گالیوں سے بچ جائے گی, سبحان اللہ. زبان ماں باپ کی گستاخی سے بچ جائے گی, زبان اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی سے بچ جائے گی, زبان گندی اور بری باتوں سے بچ جائے گی. زبان اگر اچھی ہوگی تو بات بھی اچھی کہے گی, پھر ایسی بات کہے گی کہ ادھر سے کہا ادھر دل پہ جا کے لگ گئی. تبھی تو مسئلہ ہے. میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ کیا وجہ ہے آج نہ بیٹا باپ کی سنتا ہے, نہ باپ بیٹے کی سننے کو تیار ہے, نہ بیٹی ماں کی سنتی ہے, نہ ماں بیٹی کی سننے کو تیار ہے. ریزن کیا ہے؟ ورنہ ہوتا یہ تھا کہ اگر گھر کا ایک بزرگ گھر میں داخل ہوتا تھا اور وہ کچھ بولتا نہیں تھا, صرف کھانستا تھا ایک مرتبہ, تو پورے گھر کے اندر سناٹا ہو جاتا تھا. پورے گھر میں ماتم جیسا ماحول ہو جاتا تھا. ایسا سوچتا فلاں آ گئے ہیں, کسی کی آواز نہیں نکلتی تھی. لیکن آج کیفیت یہ ہے کہ ایک ننھا سا بچہ بھی اگر اسے اس کا باپ سمجھانے کی کوشش کرے تو باپ کو ڈانٹ دیتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زبانوں کو ناپاک کر لیا ہے. اپنی زبانوں سے وہ تاثیر تھی اس کو ختم کر دیا ہے. اپنی زبانوں پر جو اللہ نے ہمیں ایک حسن دیا تھا, خوبصورتی دی تھی بولنے کی, کہ تم بولو تو ایسی بات بولو کہ کسی کے دل میں جا کر کے گھر کر جائے, وہ چیزیں ہم نے ختم کر دی ہیں. خرافات, گندی باتیں, گندی چیزیں ہم نے اپنی زندگی کا شیوا بنا لیا ہے.
میں تقریر نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کے بعد ہم کیا کریں گے۔ آواز نہیں آ رہی مجھے، تھوڑا زور سے بولو نا۔ دیکھیے اللہ تو آپ کے دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہے، میں اس لیے زور سے نہیں بلا رہا ہوں کہ آپ اللہ کو سنائیں، نہیں، میں صرف اس لیے آپ کو زور سے بلا رہا ہوں کہ میرے دل کو بھی سکون ہو جائے۔ آج سے کیا کریں گے؟ کثرت سے پڑھیں گے، 1 بار 2 بار 10 بار 100 بار نہیں، کثرت سے پڑھیں گے، مطلب کنٹینیو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کا آغاز کب سے کریں گے؟ آج سے نہیں، ابھی سے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، 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 مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ تبھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، تبھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، کوئی ثانی نہیں رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی نہیں رب کا نہ میرے آقا کا، نہ میرے آقا کا۔ ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ نہیں، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ نہیں، آپ کے چہرے کی جس نے بھی زیارت کی ہے، آپ کے چہرے کی جس نے بھی زیارت کی ہے، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، آپ نے جب سے نوازا گیا رسول اللہ۔ کس کس کو نوازا ہے؟ سوچ سوچ کے ہاتھ مت اٹھائیے، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہہ دیجئے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اپنے جب سے نوازا گیا رسول اللہ، اپنے جب سے نوازا گیا رسول اللہ۔ میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، جب سے دروازے پہ لکھا میں نے اعلیٰ حضرت، جب سے دروازے پہ لکھا میں نے اعلیٰ حضرت، جب سے دروازے پہ لکھا میں نے اعلیٰ حضرت، کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی نہیں،
کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی نہیں، کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی نہیں، جب تلک پشت پہ شبیر رگے اے فیضی۔ سبحان اللہ۔ علی کے لخت جگر نور عین بیٹھے ہیں، نگاہ فاطمہ زہرا کے چین بیٹھے ہیں، انہیں پتا تھا کہ نانا گرا نہیں سکتے، انہیں پتا تھا کہ نانا گرا نہیں سکتے، تبھی تو پشت پہ جا کر حسین بیٹھے گئے، جب تلک پشت پہ شبیر رگے اے فیضی، جب تلک پشت پہ شبیر رگے اے فیضی، سر کو سجدے سے پیغمبر نے اٹھایا ہی نہیں، سر کو سجدے سے پیغمبر نے اٹھایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، تبھی کیسے جب اللہ نے بنایا سبحان اللہ، سبحان کہ بغداد والے دلہا روشن ضمیر، بغداد والے دلہا روشن ضمیر، بغداد والے دلہا، بغداد والے دلہا، بغداد والے دلہا روشن ضمیر، میرے پیرانے پیر، میرے پیرانے پیر، میرے گیارہویں والے پیر، میرے پیرانے پیر، میرے پیرانے پیر، میرے پیرانے پیر، خدا کے فضل سے ہم پر ہنسایا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہنسایا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جگہ میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جگہ میں ہے سہارا غوث اعظم کا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، بغداد والے دلہا روشن ضمیر، بغداد والے دلہا، بغداد والے دلہا، بغداد والے دلہا روشن ضمیر، میرے پیرانے پیر، میرے پیرانے پیر، میرے پیرانے پیر، میرے پیرانے پیر، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، فرشتوں روکتے کیوں کو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں کو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، بغداد والے دلہا روشن ضمیر، بولو بغداد والے دلہا، بغداد والے دلہا، بغداد والے دلہا روشن ضمیر، میرے پیرانے پیر، میرے پیر، میرے پیرانے پیر، آپ سب کے بھی پیر ہیں تو میرے اکیلے پہ ڈال کے کیوں چھوڑ رہے، تم بھی بولو نا ساتھ میں بھائی، میرے میرے پیرانے پیرانے پیر،
جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھے سے کو بندہ غوث اعظم کا، بغداد والے دولا روشن ضمیر، بغداد والے دولا، بغداد والے دولا، بغداد والے دولا روشن ضمیر، میرے پیران پیر، میرے پیران پیر، میرے پیران پیر، میرے پیران پیر۔ جھوم کے کہیں سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ، کہ زمانے میں اگر دیکھیے اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگ سمجھتے بھی ہیں، اب سے پہلے میں سوچ رہا صرف سنتے ہیں آپ لوگ۔ زمانے میں اگر دیکھیے تو شان قادری دیکھیے، نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی دیکھی، حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی، تجلی کی تجلی روشنی کی روشنی دیکھی، تجلی کی تجلی روشنی کی روشنی دیکھی، تجلی کی تجلی روشنی کی روشنی دیکھی، دیار غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی، دیار غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی، بولو یا غوث المدد، یا غوث المدد، پیران پیر المدد، روشن ضمیر المدد، یا پیر پیرا المدد، یا میر میرا المدد، یا شاہ جینا المدد۔ شاہ بغداد نے جس پر کرم کی ایک نظر ڈالی، شاہ بغداد نے جس پر کرم کی ایک نظر ڈالی، بنا ہر کام اس کا ہو گئے سب دور بدحالی، میرے غوث ورا کی شان بھی کیا شان گیالی، میرے غوث ورا کی شان بھی کیا شان گیالی، سوالی آپ کے در سے کبھی لوٹا نہیں خالی، سوالی آپ کے در سے کبھی لوٹا نہیں خالی، شہنشاہوں سے بھی بڑھ کر سخاوت آپ کی دیکھی، شہنشاہوں سے بھی بڑھ کر سخاوت آپ کی دیکھی، دیار مدد نہیں چھوڑیں گے، سبحان اللہ۔ دیار غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی، یا غوث المدد، یا غوث المدد، پیران پیر المدد، روشن ضمیر المدد، یا پیر پیرا المدد، یا میر میرا المدد، یا شاہ جیلا المدد۔ مخالف تھی غوا دریا میں کیسی لہر آئی، پتہ چلا ہوا ہمیشہ اپنی مرضی والی نہیں رہتی ہے، کبھی ہوا مخالف بھی ہوتی ہے، لیکن ہوا مخالف ہو تو وہ گھبرائیں جن کے پاس اس کا علاج نہ ہو، ہمارے پاس تو علاج ہے۔ 12 سال کی ڈوبی کشتی کو جب میرے غوث نکال سکتے ہیں تو اس غوث کو پکارو گے تو کیا نہیں ملے گا، لیکن وفادار اولاد
اگر اپنے باپ سے کہے، ایک وہ بیٹا جو اپنے باپ کے حکم کے بغیر اپنے گھر سے قدم نہیں نکالتا. باپ نے رات کو کہہ دیا بیٹا یہ دن ہے، تو وہ کہتا ہاں یہ دن ہے. اگر باپ نے دن کو کہہ دیا بیٹا رات ہے، تو بیٹا کہے گا ہاں آپ نے فرمایا رات ہے تو رات ہے. ایسا بیٹا اگر کسی مصیبت میں آتا ہے تو باپ اس مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھتا ہے، پھر وہ دن رات ایک کر دیتا ہے کہ میرے بچے کے لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اپنے بچے کو اس مصیبت سے باہر نکالوں گا. اور ایک وہ بچہ ہے، باپ بولے بیٹا اس وقت گھر میں بیٹھنا ہے، تو بیٹا کہتا نہیں میں تو باہر ہی جاؤں گا. مطلب اپوزٹ ہی چلتا ہے باپ کے. اگر وہ کسی مصیبت میں آتا تو باپ سوچتا اچھا ہوا. پہلا جملہ باپ کا یہ نکلے گا اچھا ہوا. بھلے بعد میں لوگ محلے والے سمجھا رہے تمہارا بیٹا ہے یار کچھ بھی ہے سمجھو تھوڑا، تو بھلے کچھ کرے وہ، لیکن پہلا جملہ یہ نکلے گا ٹھیک ہوا. بہت پریشان کرتا تھا. ہم بھی اگر غوث اعظم کو صرف محفلوں سے ہٹ کر کے کبھی ان کی زندگی کو پڑھ کے بھی ان کو پکارنے کی کوشش کریں. غوث اعظم کیا فرماتے ہیں پتہ ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں اگر بے نمازی مر جائے، غور سے سنیے گا، بے نمازی قادری ہے، قادری ضرور ہے، اسی کے لیے یہ بے نمازی مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. کون کہتا ہے؟ غوث اعظم کا یہ فرمان ہے. کبھی ہم نے اس پر بھی غور کیا؟ کبھی غور کیا کیا وجہ ہے کہ کسی بھی بڑے ولی سب بڑے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ان کی عظمتیں الگ ہیں، لیکن میں ان برگزیدہ بندوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے مزارات پہ دنیا بے تحاشا جاتی ہے. ہم بھی جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں. آپ دیکھیے اولیاء کی، جہاں اولیاء کا مزار ہوگا اس کے بازو میں ایک مسجد ضرور ہوگی. معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف مزار میں بیٹھ کے اللہ اللہ نہیں کرتے تھے، یہ مسجد میں نماز پڑھتے بھی تھے اور نماز والوں کو بلاتے بھی تھے. میرے خواجہ کے یہاں چلے جاؤ تو ایک نہیں تین تین چار چار مسجدیں نظر آتی ہیں. آتی ہیں نا. نماز سے محبت ہوگی تو غوث پاک سے خود بخود محبت ہو جائے گی. مخالف ہوا کتنی بھی کیوں نہ ہو، کتنی بھی مخالف ہوا کیوں نہ ہو، ہماری کشتی کبھی رکنے والی نہیں ہے. جیسے مخالف تھی ہوا دریا میں ایک ایسی لہر آئی، گئے دریا میں کشتی ڈوب ساحل پر خبر آئی. ضعیفہ ایک روتی پیٹتی آقا کے گھر آئی، دعا مانگی جناب غوث میں کشتی ابھر آئی. سبحان اللہ. تو نے میرے غوث کی دریا دل دے کے زمانے، تو نے میرے غوث کی دریا دل دے کے دیا رے. غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی، میرے 11ویں والے، میرے 11ویں والے پیر غوث اعظم دستگیر، میرے 11ویں والے پیر. دیارے غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی، سبحان اللہ. محبت سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ رخ سے پردہ
اب اپنے ہٹا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے جمی گئے جالیوں پر نگاہ جمی ہے اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو غوث اعظم اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے ہر ولی آپ کے زیر پا گئے ہر ادا مصطفیٰ کی ادا ہے آپ نے دل زندہ کیا ہے ڈوبتوں کو سہارا دیا گیا میری کشتی کنارے لگا دو میری کشتی کنارے لگا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے سبحان اللہ جھوم کے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جالیوں پر نگاہیں جمی ہے محبت سے کہیں سبحان اللہ اب میرا وقت دھیرے دھیرے سمٹ رہا ہے اور آپ کا بھی جانے کا وقت قریب آ رہا ہے محبت سے کہیں یا رسول اللہ میرے نبی میرے نبی میرے نبی میرے نبی میرے نبی میرے نبی کس کے نبی ہیں میں اکیلا پکار آپ بھی کہو نا ہاتھوں کو بلند کر کے کہو میرے نبی میرے نبی میرے نبی میرے نبی محبت سے کہو مجبور ہو کے نہیں مسرور ہو کر کے مسکرا کر کے کہو میرے نبی میرے نبی میرے نبی میرے نبی حق میرے نبی میرے نبی حق میرے نبی میرے نبی آؤ میرے نبی کی شان سنو نبی کا بولتا قرآن سنو آؤ میرے نبی کی شان سنو نبی کا بولتا قرآن سنو آقا مولا نبی مولا بولو آقا مولا نبی مولا حبیب پیارا نظر اٹھائے تو مولا قبلہ بدل دے حبیب پیارا نظر اٹھائے تو مولا قبلہ بدل دے کہیں یہ چاہت کہیں وہ کہنا اے موسیٰ آنا سنبھل کے اے موسیٰ آنا سنبھل کے خدا ہے ان پہ مہربان سنو خدا ہے ان پہ مہربان سنو نبی کا بولتا قرآن سنو آقا مولا نبی مولا بولو آقا مولا نبی مولا آقا مولا نبی مولا نماز دی تھی 50 رب نے نبی نے 5 کرائے ہے دیکھو کتنا خیال امت نبی نے بات بنائی نبی نے بات بنائی نبی نے
نے بات بنائی، نبی نے بات بنائی، نبی نے بات بنائی، نبی کا ہم پہ مہربان سنو، نبی کا بولتا قرآن سنو، آقا مولا نبی مولا بولو، آقا مولا نبی مولا بولو، آقا مولا نبی مولا، نبی کے عاشق بلال حبشی ہیں جن کے عرش پہ چرچے، بلال جب بھی اذان دیتے صحابہ عشق میں روتے، بلال جب بھی بلال جب بھی بلال جب بھی اذان دیتے صحابہ عشق میں روتے، صحابہ عشق میں روتے، بلال حبشی کی اذان سنو، سبحان اللہ، زور سے کہہ دو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، سبحان الله، بلال جب بھی اذان دیتے صحابہ عشق میں روتے، صحابہ عشق میں روتے، بلال حبشی کی اذان سنو، بلال حبشی کی اذان سنو،
نبی کا بولتا قرآن سنو آقا مولا نبی مولا آقا مولا نبی مولا آقا مولا نبی مولا سبحان اللہ تم ہو جانے علی داتا ہندل ولی تم کو جانے علی داتا ہندل ولی تم کو جانے علی داتا ہندل ولی میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا تم کو جانے علی مولا علی کے نور نظر وہ پیارے نبی کے لختے جگر وہ مولا علی کے نور نظر وہ پیارے نبی کے لختے جگر وہ مجھ پر عنایت شام و سگر وہ سید محترم کر دو کرم سید محترم کر دو کرم کر دو کرم کر دو کرم سید محترم کر دو کرم میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا تم ہو جانے علی عثمان کے پیارے دکھیوں کے والے کوئی بھکاری کوئی سوالے در سے تمہارے لوٹا نہ خالی تم نے سب کو دیا صدقہ چشتیہ تم نے سب کو دیا خواجہ مجھ کو دیا خواجہ ان کو دیا خواجہ ان کو دیا خواجہ ان کو دیا تم نے سب کو دیا صدقہ چشتیہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا تم کو جانے علی سبحان اللہ یاد جو آئی تمری نگریہ چندہ کے جیسی دھولی اٹریا چندہ کے جیسی دھولی اٹریا تڑپوں میں جیسے جل بن مچھلیا اب تو کرپا کرو ہاتھ سر پہ دھرو اب تو کرپا کرو ہاتھ سر پہ دھرو اب تو کرپا کرو ہاتھ سر پہ دھرو میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا تم کو جانے علی سبحان اللہ جھوم کے کہے سبحان اللہ سبحان اللہ انور ہے تم پہ قربان خواجہ یہ سب کے دل کا ہے ارمان خواجہ کر دو اس امت پہ احسان خواجہ ایک نظر ڈال دو مشکلیں ٹال دو ایک نظر ڈال دو مشکلیں ٹال دو ایک نظر ڈال دو مشکلیں ٹال دو میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا تم کو جانے علی اس کے کرم کے سب کے بھکاری کیا راجہ مہاراجہ ہے
کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے، راجا تو میرا خواجہ ہے، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے۔ جس وقت میں نے دوست خواجہ کو پکارا، فوراً ہی مل گیا مجھے مشکل میں سہارا، جب سے ملا ہے مجھ کو اسی در کا اتارا، پہنچا بلندیوں پہ مقدر کا ستارہ، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے، یہ تو خواجہ کا کرم ہے۔ خواجہ کے عشق میں مجھے بتلاؤں کیا ملا، خواجہ کے عشق میں مجھے بتلاؤں کیا ملا، مجھے بتلاؤں کیا ملا، مجھے بتلاؤں کیا ملا، مجھے بتلاؤں کیا ملا، خواجہ کے عشق میں مجھے بتلاؤں کیا ملا، مرشد ملے، رسول ملے اور خدا ملا، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے۔ جب تک بیکار تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بیکار تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے۔ کبھی کبھی تو کوئی نوازے، کبھی کبھی تو کوئی نوازے، میرا خواجہ سدا نوازے، میرا خواجہ سدا نوازے، میرا خواجہ سدا نوازے، مانگا کسی نے قطرہ تو دریا بہا دیا، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے، یہ تو خواجہ کا کرم ہے۔ اس کے کرم کے سب ہے بھکاری، کیا راجہ مہاراجہ ہے، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ ہے، راجہ تو میرا خواجہ ہے، سارے ہند کا ہے راجہ، سارے راجہ سارے ہند کا ہے راجہ، میرا خواجہ مغا راجہ، میرا خواجہ مغا راجہ، میرا خواجہ میرا 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 خواجہ مغا راجہ، میرا خواجہ مغا راجہ، حیدر کا لاڈلا، حیدر کا لاڈلا ہے وہ زہرا کا لاڈلا، بے شک میرا معین محمد کی آل ہے، دیوانوں کس بات کا آخر ملال ہے، دیوانوں کو کس بات کا آخر ملال ہے، راجہ کو اپنی پرجا کا پورا خیال ہے، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ ہے، راجہ تو میرا خواجہ ہے، در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، سر ندامت سے جھکا گئے تو جھکا رہنے دو، اب تو فرمائیں گے مجرم پہ وہ رحمت کی نظر، اب تو فرمائیں گے مجرم پہ وہ رحمت کی نظر، مجھ کو خواجہ کی عدالت میں کھڑا رہنے دو، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ ہے، راجہ تو میرا خواجہ ہے، سارے ہند کا ہے راجہ، میرا خواجہ مغا راجہ، سارے ہند کا ہے راجہ، میرا خواجہ مغا راجہ، سارے ہند کا ہے راجہ، میرا خواجہ مغا راجہ، معین الدین
درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علینا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل ایمانک مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. مولا کریم مولا رحیم، ہم سب نے مل کر تیرا ذکر کیا، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کیا، تیرے محبوب کے محبوبین کا ذکر کیا. مولا ان تمام میں ہم سے کسی قسم کی قصدن یا سہون غلطی یا خامی ہوئی ہو اسے معاف فرما، اور اس ذکر کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا اس ذکر کی محفل میں جنہوں نے بھی اپنی حلال کمائی کا دامے درہمے قدمے سخنے جس طریقے سے بھی حصہ لیا، وہ محنت کر کے پیسہ دے کے ٹائم دے کر کے میرے مولا جس انداز سے بھی انہوں نے اس محفل میں شرکت کی ہے، میرے مولا تو انہیں دنیا اور آخرت کی لازوال نعمتوں سے مالا مال فرما. مولا غوث اعظم کے صدقے میں انہیں ہرا اور بھرا فرما. غوث اعظم کے صدقے میں ان کے دلوں کو ان کے گھروں کو آباد فرما دے. غوث اعظم کے صدقے میں میرے مولا تو ہمیں ہمارے ماں باپ سے راضی فرما دے، ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی فرما دے، ہمیں ہمارے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما. مولا تیرے پیارے محبوب کا واسطہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. مولا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دے. ہم نے جو بھی بیٹھ کر کے اس محفل میں سنا ہے اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. مولا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. ایسی محفلیں ہمیں بار بار منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما. ان میں ادب اور احترام سے بیٹھ کر کے ہمیں دنیا اور آخرت کو ہماری سنوارنے کی توفیق عطا فرما. مولا کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما. میرے کریم ہمارے سید صاحب نے اور ان کے احباب نے مل کر کے جو تیرے محبوب بندے کی اس محفل کو سجایا ہے میرے مولا، تو ان کے دنیا اور آخرت کو آباد فرما دے. میرے مولا سب کو مانگنے سے سوا عطا فرما. میرے کریم رات کی اس تنہائی میں تیرے بندے اور تیری بندیاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے اپنے دامن کو پھیلا کر تیری بارگاہ میں، مجھے نہیں پتا کیا مانگ رہے ہیں لیکن تجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، یہ کیا مانگ رہے ہیں. میرے مولا سب کو مانگنے سے سوا عطا فرما، سب کو مانگنے سے سوا عطا فرما، سب کو مانگنے سے سوا عطا فرما. مولا سب پر فضل فرما، سب پر کرم فرما. علماء کی محنتوں کو قبول فرما. علماء اکرام کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرما. ہمارے بزرگوں کی، ہمارے مشائخ کی عمروں میں برکتیں عطا فرما. ہمارے مدارس، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما. مولا مسلمانوں کی جان، مال، ایمان، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان ہے تو ان کی غیب سے مدد فرما. مولا ہمارے ملک ہندوستان کو امن اور شانتی کا گہوارہ بنا. اس ملک کو ہر قسم کے فساد، ہر قسم کی وبا، مصیبت، پریشانی سے محفوظ فرما. مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے عطا کرنا آتا ہے. جو مانگ سکے ہوں وہ عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہوں اپنی شان کریمی کی صدقے میں عطا فرما. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکست رات و پشتی. بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی.
مولا جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض میں مبتلا انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما، جو قید و بند کی صحبتیں جھیل رہے ہیں انہیں رہائی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه بنور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، لا اله الا الله محمد رسول الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔